السلام علیکم، PIDAJ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت فارورڈ بلاک کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مجموعی سیاسی صورتحال، اتحادی حکومت کی کارکردگی سمیت جملہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت فارورڈ بلاک کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزرائے حکومت عبدالماجد خان، چودھری اظہر صادق، چودھری ارشد حسین، چودھری یاسر سلطان، چودھری نثار انصر عبدالی، عاصم بٹ، جاوید بٹ، چودھری محمد رشید، ملک ظفر، سردار فہیم اختر ابانی، سردار محمد حسین، سردار میر اکبر، محترمہ صبیحہ، محترمہ امتیاز نسیم، محترمہ تقدیس گیلانی، اکمل سلگالہ، پیر مظہر سعید شاہ، چودھری اکبر ابراہیم اور سردار احمد صغیر نے شرکت کی۔ ڈپٹی اسپیکر چودھری ریاض گجر نے ذاتی مصروفیات اور وزیر حکومت چودھری محمد اخلاق نے اپنی والدہ محترمہ کی علالت کے باعث فون پر اجلاس میں شرکت کی اور وزیر اعظم کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی اسکاؤٹس کانفرنس میں شرکت کے لیے جانے والے اجلاس میں شریک ہو کر چلے گئے۔ اجلاس میں مجموعی سیاسی صورتحال، اتحادی حکومت کی کارکردگی سمیت جملہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا اور تمام سیاسی فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا۔ پارلیمانی پارٹی کے بعض ارکان نے ایک سیاسی اتحادی پارٹی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ اجلاس کے اختتام پر ایک قرارداد بھی پیش کی گئی جسے تمام ارکان نے منظور کر لیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کے لیے بھارتی فورسز کے خلاف برسرپیکار عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور ان کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت اور تحسین پیش کرتی ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی گزشتہ 10 ماہ کی کارکردگی کو سراہا اور مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت فوری یا بعد از مشاورت جملہ فیصلہ سازی کا اختیار وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دے دیا تاکہ فارورڈ بلاک اور تمام اتحادی جماعتوں کے ممبران حکومتی پالیسیوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے گڈ گورننس اور ریاستی عوام کی خدمت میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ قانون کے مقاہر کام کرنے والوں کو جواب دہی کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت فارورڈ بلاک کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزرائے حکومت نے شرکت کی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ بیوروکریسی پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر شعبے کو عوام کی خدمت کا مرکز بنا رہے ہیں، لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں پر فوکس ہے، شہری اور دیہی تفاوت کو دور کیا جائے گا تاکہ بنیادی سہولیات سے ہر شہری فائدہ اٹھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں اتحادی حکومت کا حصہ ہیں انہیں وزیر اعظم کی پالیسی کو فالو کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہے، سرکاری پیسے پر لاؤ لشکر پالنے کے دور کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا ہے، سرکاری مراد صرف سرکاری کام کے لیے، اس کے بعد اپنی پرائیویٹ لائف گزارے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو حکومت کی پالیسی فالو نہیں کرے گا قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس کے اختتام پر پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعظم کی کارکردگی کو سراہا اور نظریہ ضرورت کے تحت فوری یا بعد از مشاورت جملہ فیصلہ سازی کا اختیار وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دے دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے کسگمہ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد مصطفیٰ کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ حکومت فلاحی کاموں کی انجام دہی کے لیے کسگمہ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے کسگمہ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد مصطفیٰ کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں جموں کشمیر ہاؤس میں ملاقات کی۔ وفد میں جنرل سیکرٹری رب نواز خان، ممبر محفوظ عالم، اکاؤنٹ آفیسر محمد شہباز نوشاہی، CMO MIAT UK ڈاکٹر عبدالرشید، CDO UK ڈاکٹر عبدالرشید گٹارڈ، CEO اوک ٹری ٹرسٹ UK ڈاکٹر انچارلس رابرٹسن اور مس پاکستان ورلڈ شفینہ پٹیل شاہ UK شامل تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے گورنمنٹ گرلز میڈل اور خصوصی بچوں اور بچیوں کے لیے اسکول موہڑا جنگو کسکمہ ضلع بھمبر کے لیے کسکمہ ہیلتھ ویلفیئر اور اوک ٹری ٹرسٹ UK کے تعاون سے بنائی گئی نئی عمارت کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے فلاحی کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلاحی کاموں میں حکومت کسکمہ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی عمارت میں خصوصی بچیوں
بچیوں کی نگہداشت کی جائے جبکہ پرانی عمارت میں خصوصی بچوں کی نگہداشت کی جائے۔ اس سلسلے میں ٹرسٹ کے CEO نے محکمہ تعلیم اور کسکمہ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے درمیان اسکول عمارت کو لیز پر دینے، بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے کوالیفائڈ ٹیچر اور عمارت کی دیکھ بھال کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کے لیے MOU کی تجویز دی، جسے وزیر اعظم نے منظور کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماحولیاتی مسائل سے نپٹنے کے لیے فلاحی اداروں سے حکومت بھرپور تعاون کرے گی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالرشید گٹارڈ نے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو اپنی کتاب بھی پیش کی۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی اور سینئر پارلیمنٹیرین چودھری لطیف اکبر نے تجویز پیش کی ہے کہ نئی وفاقی حکومت باہمی مشاورت سے قومی اسمبلی میں قومی کشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں لائے۔ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں لا قانونیت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے گزشتہ روز مہاجرین کے وفود سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد اب تاریخ کشمیر پر دسترس رکھنے والے پارلیمنٹیرینز کو چیئرمین اور ممبران کی حیثیت سے کشمیر کمیٹی کے لیے منتخب کیا جائے۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کی آئینی ترمیم کے ذریعے خصوصی حیثیت کا خاتمہ کرنے کے بعد غیر ریاستی 40 لاکھ سے زائد افراد کو مالکانہ حقوق دے کر بھیانک عزائم کا ثبوت دیا ہے۔ بھارت کے اس متعصبانہ اقدام کا واحد مقصد کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے جابرانہ تسلط برقرار رکھنے کی ناکام سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں نہتے عوام کی خون ریزی، ریاستی دہشت گردی، لاقانونیت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کروانے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکی۔ چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ ہم پاکستانی قوم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہر دور میں کشمیریوں کے لیے ان گنت جانی اور مالی قربانیاں پیش کی اور بہادر و فاجر پاکستان نے 1.5 کروڑ کشمیریوں کے حق خودارادیت کی خاطر 3 جنگیں بھی لڑی ہیں۔ اہل کشمیر مضبوط، خوشحال اور مستحکم جمہوری پاکستان کو اپنی آرزوؤں اور امیدوں کا سنگ میل تصور کرتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے سابق صدر کشمیر پریس کلب بھمبر چودھری جمیل احمد کی والدہ محترمہ کے انتقال پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے سابق صدر کشمیر پریس کلب بھمبر چودھری جمیل احمد کی والدہ محترمہ کا انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ اللہ پاک مرحومہ کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان اور سپریم کورٹ کے ججز صاحبان سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے نو منتخب صدر چودھری شکیل زمان کی سربراہی میں نو منتخب عہدیداران نے ملاقات کی۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان اور سپریم کورٹ کے ججز صاحبان سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے نو منتخب صدر چودھری شکیل زمان ایڈوکیٹ کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے نو منتخب عہدیداران بار کو مبارکباد دی اور امید کی کہ نو منتخب عہدیداران اپنی پوری دلجمی اور دلچسپی سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے بار اور بینچ کے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ نو منتخب بار صدر اور بار کے جملہ منتخب عہدیداران نے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر راجہ سعید اکرم خان کو یقین دلایا کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بیروئے کار لاتے ہوئے بار کے لیے کام کریں گے اور بار اور بینچ کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھمبر کسگمہ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھمبر کسگمہ ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں سابق ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال، سینئر صحافی افتخار ساجد عظیم، ناصر شریف بٹ، پرنسپل چودھری محمد عتیق، آئین چارلز، مس پاکستان مس شفینہ پٹیل شاہ، راجہ رب نواز اور دیگر نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید نے ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ اور نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ چیئرمین ضلع کونسل چودھری محمد یوسف نے کہا کہ شجرکاری مہم کو ترجیحی بنیادوں پر جاری رکھنا ہوگا، مسائل کا سدباب کرنا ہوگا، ورنہ نئی نسلوں کو پیچیدہ موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا رہے گا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے شرکاء کو خوشامدید کہتے ہوئے کسگمہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو اور دیگر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تغیرات اور تبدیلیوں سے ہمیں آگاہی حاصل کرنے کے لیے ماہرین کی سفارشات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ضلع بھمبر سے مؤثر مہم سازی وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکمت عملی سے
آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے ماہرین کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ہم بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں۔ DHO ڈاکٹر فدا حسین نے کہا کہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں، کوڑا کرکٹ مناسب جگہ پر پھینکے۔ راجہ رب نواز نے کسکمہ ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات پر روشنی ڈالی اور ہیلتھ سیکٹر میں ڈاکٹرز کی خدمات، فری میڈیکل کیمپ، ادویات سمیت دیگر LOC کے پاس دی جانے والی طبی سہولیات اور کاوشوں کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ سیمینار سے دیگر نے بھی اپنے خطاب میں موسمیاتی تبدیلیوں، بڑھتے ہوئے آلودگی کے مسائل کو بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے بروقت اقدامات اشد ضروری ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میرپور یاسر محمود نے کہا ہے کہ ضلع میرپور میں جعلی ٹریول ایجنسیز کے فراڈ سے بچنے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ رجسٹریشن کے بغیر کام کرنے والی ٹریول ایجنسیز کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میرپور یاسر محمود کے دفتر سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ضلع میرپور میں کئی افراد بدون رجسٹریشن لائسنس یا اجازت نامہ ایڈوائزری کنسلٹنٹ کے دفاتر کھول کر کام کر رہے ہیں، جو سادہ لوگوں کو نہ صرف بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں، بلکہ اس ضمن میں کئی افسوسناک حادثات بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، جس کی ایک مثال یونان کشتی حادثہ بھی ہے۔ ایسی تمام ٹریول ایجنسیوں، ویزا ایجنٹس کی اسکروٹنی اور رجسٹریشن کے لیے ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود کو چیئرمین کمیٹی مقرر کیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے ممبران کے ہمراہ متعدد بار میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں حتمی فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ ویزا کنسلٹنسی، ایڈوائزری، ٹریول ایجنٹس، ویزا ایجنٹس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس اثنا میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود نے متعلقین کو بذریعہ نوٹس بھی مطلع کیا ہے کہ اپنے دفتر یا ادارے کی رجسٹریشن کے کاغذات 1 مارچ 2024 تک دفتر اعضاء میں جمع کروائیں، تاکہ مطابق قواعد ان کی پڑتال کی جا سکے۔ تاریخ مقررہ تک کاغذات پیش نہ کرنے کی صورت میں کارروائی ضابطۂ عمل میں لائی جائے گی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔